اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز صحافی خواتین و حضرات اور میرے میڈیا کے دوستوں، ہمارے کیمرہ مین ٹیکنیشین حضرات، آپ سب کو السلام علیکم. آج کی اس پریس کانفرنس کا مقصد حالیہ 2-3 روز سے جو شہر کے حالات ہیں اس پہ گفتگو کرنا ہے، ہماری پارٹی کا موقف آپ کو بتانا ہے. لیکن اس سے پہلے میں چاہوں گا کہ میں پی ایس پی کی جانب سے، چیئرمین صاحب مصطفیٰ کمال صاحب کی جانب سے، انیس قائم خانی صاحب کی جانب سے سب سے پہلے تو میں دلی تعزیت اور دکھ کا اظہار کروں، افسوس کا، ان معصوم شہریوں کے لواحقین سے کہ جن کا کل کوئی قصور نہیں تھا اور انتظامی نااہلی اور بے حسی کی بدولت اب تک کی جو اطلاعات ہیں 14 سے 15 افراد جن میں معصوم بچے بھی شامل ہیں اپنی جانوں سے گئے. کچھ لوگ گھروں میں پانی میں ڈوب گئے بچے، کچھ کے گھروں کی دیوار گری، کچے مکان کی تو کسی بچے پہ گر گئی، کوئی سڑک پہ حادثے کا شکار ہوا پانی کھڑے ہونے کی وجہ سے، تو کوئی اور. یہ تمام یہ بارش کے نتیجے میں جو بد انتظامی تھی کل شہر میں وٹنس ہوئی، اس کے نتیجے میں جتنے لوگ کل جہاں بہک ہوئے ہیں ان کے خاندان سے، ان کے گھر والوں سے سب سے دلی تعزیت، ہمدردی کا اظہار. اس کے ساتھ ساتھ حالیہ دنوں میں عید سے قبل کوئٹہ، پارا چنار، کراچی میں جو دہشت گردی کے واقعات میں جو لوگ شہید ہوئے ان سے دلی تعزیت کا اظہار، اور خصوصاً احمد پور، شرکیہ، بھاولپور میں جو عظیم قومی سانحہ ہوا، بد نصیب لوگ ہمارے غریب کسان جس طریقے سے وہ اپنی جانوں سے گئے جہاں بہک ہوئے، ان تمام لوگوں سے دلی تعزیت کا اظہار. بارشیں ہوتی ہیں، بارشوں کا انتظار ہوتا ہے، اور بارشوں کا انتظار اس لیے ہوتا ہے کہ یہ رحمت ہیں، اور جب یہ رحمت برسے گی تو نہ صرف یہ کہ موسم خوشگوار ہوگا بلکہ اور دیگر جو اس کے ساتھ اچھی باتیں منسلک ہیں بارشوں کے ساتھ، وہ ہمارا ماحول بہتر کریں گی، ہماری روزمرہ کی زندگی کو بہتر کریں گی، موسم کو بہتر کریں گی. لیکن بدقسمتی ہے کہ سندھ حکومت اور یہ جو کراچی کی خاص طور پہ مقامی حکومتوں کی قیادت ہے، یہ جو بلدیاتی نمائندے ہیں منتخب، ان کی بدترین نااہلی اور بے حسی کے سبب وہ بارش جس کو کہ رحمت کا ذریعہ ہونا چاہیے تھا اور اسے ہم سب انجوائے کرتے، ہم اس کے مزے لیتے، ہمیں پورا شہر کل کراچی کا اس بات کا وٹنس ہے کہ اس بارش کی وجہ سے نہیں ہوا کچھ. بارش تو ہوئی ہے 20 سے 30 ملی لیٹر، اور 20 سے 30 ملی لیٹر بھی پورے شہر میں نہیں ہوئی ہے، کہیں تو 8 سے 10 ملی لیٹر بارش ہوئی ہے، ملی میٹر بارش ہوئی ہے. اور 20 سے 30 ملی میٹر بارش ہم نے بھی اس شہر کی مینجمنٹ کی ہے. 20 سے 30 ملی میٹر بارش تباہ کاریوں کا باعث نہیں بنتی. 70-80 ملی میٹر جب بارش ہوتی ہے اور لگاتار ہوتی ہے 2 دن، جب شہر کا اتنا برا حال ہوتا ہے جو کل ہم نے 20 سے 30 ملی میٹر میں اس شہر کا حال دیکھا. ایسے کل حکومتی نمائندے میڈیا پر آ کر بات کر رہے تھے، چاہے وہ سندھ حکومت کے ہوں یا یہ کے ایم سی کے اور یہ جو منتخب سو کالڈ نمائندے ہیں، یہ اس طرح سے بات کر رہے تھے جیسے ان کو امید نہیں تھی کہ مانسون میں بارشیں ہوتی ہیں. یہ مانسون میں شاید گرم ہواؤں کا انتظار کر رہے تھے. یہ مانسون میں شاید ان کی لائف میں مانسون سیزن میں پہلی دفعہ بارش ہوئی ہو. تو ان کی 2 چیزیں بڑی کلیئرٹی کے ساتھ کل ہم سب نے دیکھی. نمبر 1، گورننس کی بدترین مثال، اور نمبر 2 کہ جس سیزن کا آپ کو ہر سال پتہ ہے کہ جولائی اور جون کے آخری ہفتے سے اور جولائی کے پہلے ہفتے میں مانسون کا آغاز ہوتا ہے، اس کی پلاننگ کے لیے، پیش کی پلاننگ کے لیے کم از کم 2 سے 3 ماہ قبل ان نالوں کی صفائی کر دی جاتی ہے جن نالوں کا ذکر کل اور پرسوں ہم سن رہے ہیں.
تو نہ کوئی پیش کی پلاننگ حکومت سندھ کی جانب سے، نہ کراچی میٹروپولیٹن کارپوریشن اور کے ذمہ داروں کا تو خیر کیا ہی کہنا، وہ ان کی تو نااہلی اتنی زیادہ ہے کہ ان کے اوپر کوئی بات کرنا میں سمجھتا ہوں مناسب ہی نہیں ہے۔ کراچی ایک عرصے سے اس بات کو ریز کر رہے ہیں، خاص طور پہ پی ایس پی کے چیئرمین مصطفیٰ کمال بھائی اور پی ایس پی کی پوری پارٹی، کہ کراچی کچرے کا ڈھیر بن گیا ہے، اور اس کچرے کے ڈھیر کو آپ صاف نہیں کریں گے تو اس کچرے سے وبائی امراض پھوٹ پڑیں گے۔ اب آپ ذرا سوچیں کہ اس کچرے کے ساتھ جو مکسچر اب اس کے اندر مکسچر ہو گیا ہے وہ بارش کے پانی اور سیوریج کے پانی کا، تو جو خطرہ ان بارشوں سے پہلے صرف کچرے کی موجودگی سے تھا، کچرا تو صاف ہوا نہیں، اور وہ خطرہ کئی گنا زیادہ بڑھ گیا ہے وبائی امراض کی شکل میں، مختلف بیماریاں پھیلیں گی، مختلف اس میں لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ ان کے گھروں کی بربادی ہوگی، ماحول برباد ہوگا۔ تو جو چیزیں سندھ حکومت اور بلدیاتی حکومت نے جس حوالے سے یہ دو چیزوں کا کراچی کو سامنا ہے کہ مختلف طرح کے وبائی امراض، بیماریاں اور یہ ماحول کی آلودگی، اب یہ تمام چیزیں کمپاؤنڈ ہوں گی صرف اس وجہ سے کہ ان دونوں حکومتوں نے نہ تو پیش کی پلاننگ کی تھی اور نہ ان کو یہ خیال ہی نہیں تھا کہ مانسون ہی کے سیزن میں بارشیں ہوتی ہیں۔ بھائی کوئی نئی بات بتا رہے ہیں آپ ہمیں؟ اتنی سی بات ہے کہ سندھ اسمبلی کے اندر بیٹھی ہوئی سیاسی جماعتیں اور یہ بلدیاتی ایوانوں کے اندر بیٹھی ہوئی تمام سیاسی جماعتیں عوام کو ریلیف پہنچانے میں بری طرح ناکام ہوئی۔ ان عوامی نمائندوں نے، جن کا فرض تھا کہ کل کی بارش، جبکہ میں آپ کو پھر یقین سے کہہ رہا ہوں، تجربے کی بنیاد پہ ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ 20 سے 30 ملی میٹر تک بارش کا ہونا پریشانی اور ابتری کا باعث نہیں ہوتا۔ عموماً 60-70 ملی میٹر جب بارش ہو جاتی ہے تو اس کے بعد یہ تمام پریشانیاں ہوتی ہیں۔ لیکن ہم نے دیکھا کہ کل یہ تمام نمائندے جو سندھ اسمبلی میں بیٹھے ہیں، جتنی جماعتیں سندھ اسمبلی میں بیٹھی ہیں اور جتنی جماعتیں بلدیاتی ایوانوں میں بیٹھی ہیں، ان سب کی مشترکہ نااہلی، ناکامی کل ثابت ہوئی ہے۔ اب ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ ایک مخصوص فنڈ جاری ہوتا ہے ہر سال، یہ مانسون کے سیزن سے 2-3 ماہ قبل یہ مخصوص فنڈ کا اجرا کیا جاتا ہے، جو کہ اس دفعہ اخباری رپورٹس کے مطابق وہ 40 کروڑ سے اوپر کی رقم ہے، 40 کروڑ روپے سے اوپر کی رقم، جس کا استعمال یہ ہے کہ اس سے برساتی نالوں کی صفائی ہوتی ہے، اور اس سے کراچی کے جو بڑے 12 نالے ہیں، جس میں گجر نالہ شامل ہے، جس کے اندر محمود آباد کا نالہ شامل ہے، جس کے اندر کلفٹن نہر خیام شامل ہے، نیالی ندی شامل ہے، دیگر اور اس طرح کے بڑے نالے شامل ہیں، اولڈ کراچی کا ایک بہت بڑا نالہ ہے وہ شامل ہے، پھر تقریباً 40 سے قریب چھوٹے ایسے نالے ہیں جن کے ذریعے برساتی پانی جو ہے اس کا اخراج ہوتا ہے شہر سے۔ لیکن چونکہ ہم نے یہ دیکھا کہ ان کی صفائی نہیں ہوئی تھی، اور اس سے بڑھ کر جو مجرمانہ غفلت ہوئی ہے، بلکہ جان بوجھ کر ہوئی ہے۔ ایک تو وہ مجرمانہ غفلت ہوتی ہے جو انجانے میں، جو مجرمانہ غفلت ان اداروں کی جانب سے ہوئی ہے، جس میں کے ایم سی بھی شامل ہے اور بلدیاتی حکومت سندھ کی وہ بھی شامل ہے، کہ انہوں نے شہر بھر سے کچرا جو اٹھ رہا تھا وہ ان نالوں میں پھینکا جا رہا تھا، جس کے باعث یہ نالے ویسے ہی چوک تھے۔ تو ایک جانب تو ان کی نااہلی یہ ہے، غیر ذمہ داری کا مظاہرہ یہ ہے کہ شہر بھر کا کچرا یہ نالوں میں پھینکتے رہے، جس کی وجہ سے گزشتہ 2 روز سے آپ نے دیکھا کہ پانی کا بہاؤ نہیں ہو سکا۔ ورنہ میں آپ کو پھر ریپیٹ کروں گا کہ 20 سے 30 ملی میٹر بارش ان نالوں سے آرام سے نکل جاتی۔ اس شہر میں یہ ایوریج سے بھی کم بارش ہے۔ تو لہٰذا جو اطلاعات ہیں وہ یہ ہیں کہ یہ جو 40 کروڑ روپے کی رقم تھی، جس سے شہر کے مختلف، یہ جو میں آپ کو نالے گنوا رہا تھا، 12 بڑے نالے اور 40 سے قریب چھوٹے برساتی نالے، ان کی صفائی ہونا تھی، ان کی صفائی نہیں ہوئی، اور یہ کرپشن، مجرمانہ غفلت، نااہلی اور
ان کی ناکامی کی صورت میں کراچی کے شہریوں کے اوپر یہ عذاب نازل ہے، اور ہم نے یہ دیکھا کہ اتنی معمولی سی بارش جو ہے اس کو بھی یہ نالے پھر برداشت نہیں کر سکے۔ اس کے علاوہ یہ 2 دن کی بارش میں جہاں اتنی ساری خرابیاں ہم نے دیکھی، مختلف کئی جگہوں بلکہ زیادہ جگہوں پر ہمیں گورننس کی کمی نظر آئی، انتظامیہ غائب رہی، کے ایم سی کا سٹاف فارغ، کوئی پرسان حال نہیں، عوامی نمائندے جنہیں اپنے لوگوں کے درمیان ہونا چاہیے، جن کے بڑے بڑے دعوے ہیں، وہ کل سارا دن ڈھونڈنے سے نہیں، لاپتہ، یہ سب لوگ اپنی اپنی جگہ غائب۔ اور اس دوران ایک اور چیز جو میں کل 2 دن میں دیکھنے میں آئی وہ یہ کہ سندھ حکومت کے جو بڑے دعوے تھے ترقیاتی کاموں کو لے کر، خاص طور پر یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو یونیورسٹی روڈ ہے، یہ طارق روڈ ہے، ان دونوں جگہوں پر ہم نے دیکھا کہ یہ دونوں جگہ سے روڈ دھس گئی، یعنی ترقیاتی کاموں کا معیار اچھا نہیں تھا، غیر معیاری کام تھا۔ اس سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے کہ ان جگہوں پہ یہ معاملات خراب رہے۔ ایک اور اہم نقطے کی جانب آپ کی توجہ دلانا چاہیں گے کہ اسی شہر کے بعض علاقوں میں جو نشیبی علاقے ہیں، جیسے ملت ٹاؤن کا علاقہ ہے، شاہ فیصل کا، عیسیٰ نگری کا علاقہ ہے، یا یونیورسٹی روڈ سے آگے کا علاقہ ہے، سرجانی ٹاؤن کا علاقہ ہے، اسی طریقے سے بلدیہ ٹاؤن قصبہ کے علاقے، یہاں پر سڑکیں اندر دھس گئی ہیں، اور یہ ایک بالکل ہی غیر معمولی چیز ہوئی ہے جس کی وجہ سے وہاں جو گھر ہیں ان گھروں میں رہائش اور گھروں کی تعمیر خطرے میں پڑ گئی ہے۔ بڑی تعداد میں لوگوں نے اطلاعات کے مطابق ان علاقوں سے نقل مکانی کر لی، اپنے گھر بار چھوڑ کر ان علاقوں سے نکل گئے۔ بچے ڈوب کر ہلاک ہوئے ہیں، گھروں کی دیواریں گرنے سے ہلاک ہوئے ہیں، کرنٹ لگنے سے ہلاک ہوئے ہیں، اور یہ جو ہماری کے الیکٹرک ہے، اس کے الیکٹرک کے ذمہ داروں کا کوئی پرسان حال نہیں، ان سے کوئی جواب طلب کرنے والا نہیں۔ 45 گھنٹے ہو چکے ہیں، کراچی شہر کے کئی علاقوں میں اب تک بجلی نہیں۔ اس کے علاوہ جہاں بجلی تھی، وہاں جہاں تاریں گری ہیں، وہاں یہ موقع پر پہنچے نہیں، اور ان کی غفلت کی باعث کرنٹ لگنے سے بچے اپنی جانوں سے گئے۔ اس کی تمام تر ذمہ داری کے الیکٹرک کی انتظامیہ، کے الیکٹرک کے وہ لوگ جو شہر کا ڈسٹریبیوشن کا نظام یا تاروں کا نظام یا تمام چیزیں چیک کرتے ہیں، ان کے اوپر اسی انتظامیہ کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ ہمارا یہ پریس کانفرنس کرنے کا مقصد قطعی یہ نہیں ہے کہ ہم یہاں بیٹھ کر کوئی سیاست کرنا چاہتے ہیں۔ میں اپنی پارٹی کی جانب سے اپنی پارٹی کا موقف آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اتنی ساری تباہ کاریاں بڑی کلیئرٹی کے ساتھ اس بات کی طرف نشاندہی کرتی ہیں کہ ہمارا نظام حکومت، انتظام شہر اور جن لوگوں کے ہاتھ میں یہ پورا کا پورا سلسلہ تھا وہ کل فیل ہو گئے۔ اس کے باوجود میں اپنی پارٹی کی جانب سے اپیل کرنا چاہوں گا حکومت سندھ سے، کراچی کی بلدیاتی قیادت سے، کہ خدا کے واسطے رحم کریں، اپنے عوام پر، اپنے معصوم شہریوں پر رحم کریں۔ یہ معصوم بچے جو اپنی جانوں سے گئے، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ کیا بارش کے نتیجے میں یہ تباہ کاریاں ہو جانا، کیا کراچی کے شہری یہ ڈیزرو کرتے ہیں؟ کیا کراچی کے شہریوں کا مستقبل یہ ہے؟ کیا ہماری جان و مال کی حفاظت کرنا اور ہمارے گھروں کی حفاظت کرنا، ہمارے علاقوں کی حفاظت کرنا، کیا یہ حکومت کا بنیادی فرض نہیں ہے؟ کیا ہمارے حقوق نہیں ہیں؟ کیا ہر ایک شہری کا یہ حق نہیں ہے کہ اس کو بنیادی سہولتیں اس کے دروازے پر مہیا کی جائیں؟ اسی لیے میں پاک سرزمین پارٹی کے پلیٹ فارم سے اپیل کروں گا کہ خدا کے واسطے کراچی کے شہریوں پر رحم کریں۔ آپ مل کر بیٹھیں، جن لوگوں کے ہاتھ میں آج گورننس ہے، چاہے وہ سندھ کی لیول کی ہو یا کراچی کے لیول کی ہو،
سیاست بعد میں کر لیجئے گا. یہ اختیارات کا لڑنا جھگڑنا خدا کے واسطے کسی اور دن کے لیے اٹھا رکھیں. اس شہر کو آپ کی ضرورت ہے فار ون ریزن اور دی ادر. چاہے ہماری غلطیوں کی سزا کے طور پر آپ ہمارے سامنے موجود ہیں ہمارے منتخب نمائندے کی حیثیت سے, چاہے ہم سے جرم ہو گیا ہے, چاہے ہم سے کوئی بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے کہ آپ ہمارے نمائندے ہیں, اس کے باوجود چونکہ انتظامات آپ کے ہاتھ میں, چونکہ سرکاری فنڈز آپ کے ہاتھ میں, چونکہ سرکاری مشینری آپ کے پاس ہے, چونکہ سرکاری اداروں کی نگرانی آپ کے پاس ہے, چاہے وہ حکومت سندھ کے ہوں یا کراچی کے, کسی بھی لیول پر, میں یہ آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ اپنے جھگڑے کو, اپنے فساد کو کسی اور دن کے لیے اٹھا رکھیں. یہ ٹی وی پر آ کر یہ بحث مباحثوں میں اختیارات کی جنگ, سیاسی جنگ, ایک دوسرے کو برا بھلا کہنا, اسے بند کریں. خدمت کریں. ان کے گھروں پر جائیں جن کے بچے اور جن کا کمانے والا کل آپ کی ناکامی کی وجہ سے, مجرمانہ غفلت کی وجہ سے اس دنیا سے چلا گیا. جائیں ان علاقوں میں اور مل کر جائیں, مل کر جائیں دونوں, اور بھی جو ان کے ساتھ حکومتی اور سرکاری عہدے پر ہے, خدمت کریں لوگوں کی, ان کے دکھ بانٹیں. جو سڑکیں ٹوٹ گئی ہیں ان کو بنوائیں, جو لوگ کل زخمی ہوئے ان کے علاج کا بندوبست کریں, جن علاقوں میں پانی کھڑا ہوا مل کر جائیں, ایک ساتھ جائیں. خدا کے واسطے کراچی کے شہریوں کو یہ شکل نہ دکھائیں. ہمیں بحیثیت کراچائٹ اس بات کو جاننے میں آج کے دن کوئی انٹرسٹ نہیں کہ اختیار کس کے پاس ہے اور کس کے پاس نہیں ہے. ہمیں اچھی طرح معلوم ہے کہ شہر کے اندر کتنے اختیارات سندھ حکومت نے لے لیے ہیں, لیکن صفائی ستھرائی کا اختیار تو بہرحال بلدیاتی قیادت کے پاس ہے. اس کے باوجود مانسون کا سیزن ہے اور ابھی بارشیں ہونا باقی ہیں, ابھی تباہ کاریاں ہونا باقی ہیں, اور تباہ کاریاں بارش ہونے کی وجہ سے نہیں ہوں گی. بارش تو باران رحمت ہے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت ہے, جس کا یہ زمین انتظار کرتی ہے, انسان انتظار کرتے ہیں. زحمت اس لیے ہے کہ آپ کی پلاننگ کوئی نہیں ہوتی, آپ کے انتظامات نہیں ہوتے, آپ کے لڑائی جھگڑے ہیں, آپ ایک دوسرے سے بات نہیں کرتے, آپ سیاسی جماعت کے اختلافات کو لے کر انتظامی اختلافات کی شکل دے دیتے ہیں, اور نتیجہ شہریوں کو بھگتنا پڑتا ہے. تو میں پھر اپیل کروں گا کہ اپنے اختلافات کو ایک طرف رکھیں, مل جل کر اس شہر کی, اس صوبے کی خدمت کریں. یہی آپ کی ذمہ داری ہے, یہی آپ کی ڈیوٹی ہے, یہ آپ کی آئینی ذمہ داری بھی ہے, آپ کی ڈیوٹی بھی ہے. تو ہم امید رکھیں گے کہ بارش ہوگی تو آپ سڑکوں پر کام کرتے نظر آئیں گے, کل اور پرسوں کی طرح اور آج کی طرح نہیں, غائب نظر نہیں آئیں گے. آپ شہریوں کے درمیان کھڑے نظر آئیں گے. جتنے نالوں کی صفائی ہونی ہے ان کی فوری طور پر صفائی کی جائے, جتنے نالوں کے چھوٹے نالوں کی صفائی ہونی ہے وہاں صفائی کی جائے, جہاں عملہ ڈیوٹی پر نہیں آ رہا اس کو ڈیوٹی پر بلایا جائے, ہسپتالوں میں ایمرجنسی نافذ کی جائے. اور سندھ حکومت اور کراچی میٹروپولیٹن حکومت یہ مل کر شہریوں کی خدمت کریں, مسائل کو حل کریں. اور یہ دعویٰ کرنا کہ یہ اپنا ہونا چاہیے اور میئر اپنا ہونا چاہیے اور یوں ہونا چاہیے, نہیں, اپنوں کے درمیان ہونا چاہیے. اپنا ہونا چاہیے سے صرف فرق نہیں پڑتا, صرف یہ کہہ دینا کہ اپنا ہونا چاہیے اور اپنے کو ووٹ دو, اس سے فرق نہیں پڑتا. اپنوں کے درمیان ہونا چاہیے اور اپنوں کی خدمت کرتا ہوا نظر آنا چاہیے. یہ ہونا چاہیے آپ کا موٹو, یہ ہونا چاہیے آپ کا نظریہ سیاست کرنے کا. میں اس موقع پر خاص طور پر وزیر اعظم پاکستان میاں نواز شریف صاحب آپ سے, گورنر سندھ محمد زبیر صاحب آپ سے, اور وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ صاحب آپ سے, میں آپ تین افراد سے مخاطب ہوں کہ یہ کراچی شہر پاکستان کا بڑا معاشی ہب ہے. اس شہر کی آبادی 2.5 کروڑ سے زیادہ لوگوں پر ہے. یہ شہر ملک کو 70% ریونیو دیتا ہے. اس شہر کے لیے اور اس شہر کے رہنے والوں کو لاوارث نہ سمجھیں. اس شہر کے رہنے والوں کو بھی اپنا ہی سمجھیں. جس طرح ہم تمام تر اختلافات کے باوجود آپ سے امید لگائے بیٹھے ہیں, اسی طرح آپ اس شہر کے رہنے والوں کو اپنا سمجھیں. اور اس
اس بارش کے نتیجے میں صرف رین ایمرجنسی کا زبانی کلامی اعلان کرنے سے کام نہیں چلے گا. صرف یہ کہہ دینا کہ رین ایمرجنسی نافذ کر دی گئی، یہ کسی آفس کی کسی فائل کے اندر لکھ کر رکھ دیں گے، اس سے کام نہیں چلے گا. بلکہ ہمارا مطالبہ ہے کہ جتنی تباہ کاری کل ہوئی ہے اس غفلت کی وجہ سے، تو کراچی کو آفت زدہ علاقہ قرار دے کر شہریوں کی داد رسی میں آپ تمام تینوں افراد، خاص طور پہ وزیر اعظم پاکستان، آپ کا فرض ہے. کراچی بھی پاکستان کا شہر ہے، یہاں کے شہر کے رہنے والے بھی پاکستانی ہیں. آپ کا بھی اتنا ہی فرض ہے گورنر صاحب جتنا وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ صاحب کا ہے. اور مراد علی شاہ صاحب یہ سندھ کا دارالخلافہ ہے، زیادہ خیال رکھنے کی ضرورت ہے. تباہ حال لوگوں کی داد رسی کریں، کراچی کو آفت زدہ علاقہ قرار دیں. خصوصاً ایک ایسے وقت میں آپ تین حضرات سے مطالبہ کر رہا ہوں کیونکہ بلدیاتی قیادت تمام تر تجربوں کی روشنی میں فی الوقت اتنے بڑے مسئلے کو کوپ کرنے کے قابل نہیں ہے. اول تو اہلیت نہیں ہے، دوسری ان کے اندر کوئی لگتا نہیں کہ اندر کوئی جذبہ بھی ہے کہ انہوں نے لوگوں کی خدمت کرنی ہے. تو ان کو بھی تھوڑا سا ہاتھ لگائیں، ان کو بھی تھوڑا انکریج کریں بچوں کی طرح، ان کو یاد دلائیں کہ کیا ذمہ داری ہے اور سب مل جل کر کراچی کے لوگوں کی خدمت کریں. کراچی کے شہریوں کا کل جانی نقصان بھی ہوا ہے اور مالی نقصان بھی ہوا ہے. میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ کئی گھر ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوئے، کئی لوگوں کو اپنے گھروں سے نقل مکانی کرنی پڑی ہے. کئی سڑکوں پر کئی فٹ پانی کھڑا ہوا ہے، سڑکیں دھس گئی ہیں، گھروں میں رہنا خطرے سے خالی نہیں ہے، لوگوں نے اپنے گھر خالی کر دیے. تو آپ کی طرف سے ان لوگوں کی جانی اور مالی نقصانات کا ازالہ کرنے کا وقت ہے. ان کے لیے کوئی اناؤنسمنٹ کریں، اپنا قومی فرض ہے آپ کا. اور خاص طور پر ایک ایسے وقت میں کہ جب آگے مزید بارشوں کا یہ اعلان ہو رہے ہیں، توقع کی جا رہی ہے، میری درخواست ہوگی کہ تمام تر وفاقی اور صوبائی حکومت کے وسائل استعمال کریں اور کراچی کے شہریوں کو مکمل ریلیف جو ابھی ریپیئر ورک ہونا ہے، ابھی جو سڑکیں دھس گئی ہیں، یہ جو نالے آج بھی صاف نہیں ہوئے، یہ کب ہونے، اس کی طرف دھیان دیں اور تمام تر وفاقی اور صوبائی وسائل کا استعمال کر کے ان کاموں کو جلد از جلد ہنگامی بنیاد پر مہینوں ہفتوں میں نہیں دنوں میں اس کو سر انجام دیں، تاکہ اگلی بارش اتنی زیادہ تباہ کاریاں ہماری غفلت کی وجہ سے اور آپ کی غفلت کی وجہ سے، آپ کی نااہلی کی وجہ سے، آپ کی بدنظامی کی وجہ سے کراچی کے شہریوں کو پھر کسی مصیبت کا شکار نہ ہونا پڑے. کے ایم سی کے فنڈ میں جو ہے نا آپ کو پتا ہے 40 کروڑ کی رقم پتہ نہیں کدھر چلی گئی. اس سے سنا ہے صرف کاغذوں پہ ہی صفائی ہوئی ہے. اور کچھ لوگ تو اخبارات کی رپورٹس یہ بھی ہیں اطلاعات کے 40 کروڑ سے بھی بڑھ کر یہ رقم ہے جو ہر سال مانسون کے سیزن میں انہی نالوں کی صفائی کے لیے دی جاتی. تو جب صفائی نہیں ہوئی تو رقم کہاں چلی گئی؟ یہ کراچی کے شہریوں کا حق تھا، ویسے ہی نہیں ملتا، ویسے ہی رونا گانا لگا رہتا ہے، ویسے ہی دکھوں کا اظہار کرتے ہیں کہ نہ وفاقی حکومت بجٹ میں کراچی کے لیے کچھ رکھتی ہے، نہ صوبائی حکومت کراچی کو کچھ دیتی ہے. اب جو کچھ مل جاتا ہے اس میں بھی بجائے یہ کہ شہر کے لوگوں کی خدمت کی جائے، شہر کے کام کیے جائیں، ان پیسوں کو بھی جو ہے وہ جو اخبارات کی رپورٹیں، میڈیا کی رپورٹس ہیں کہ وہ پیسے بھی پتہ نہیں کس کی جیب میں جاتے ہیں. کوئی نالے تو صاف نہیں ہوئے، گلیوں سے کچرا تو نہیں اٹھا، تو پھر یہ پیسے آخر کہاں چلے گئے؟ تو اس فنڈ کا اور اس خربرد کا اور اس نااہلی کا اور خاص طور پر ان لوگوں کا احتساب ہونا چاہیے جن کی نااہلی کی وجہ سے شہر میں یہ سارے حادثات ہوئے. وہ افسران، وہ ذمہ داران جن کی وجہ سے 14 سے زائد معصوم جانیں کل ضائع ہوں. یہ ایکسیڈنٹس ہیں، یہ نیچرل ڈیتھ نہیں ہے، یہ کسی کی طبعی موت نہیں ہوئی ہے، ایکسیڈنٹس ہیں. جیسے پنجاب کالونی کے باہر وہ گھڑا اگر کھدا ہوا تھا اور نہیں بھرا گیا تھا اور اس کے اگر کارڈن آف نہیں ہوا تھا، کون ذمہ دار ہے؟
کیا ہم صرف یہ خبر سن کے کہ وہاں 2 بچے ڈوب کر ہلاک ہو گئے بس یہ خبر ہوگی ہمارے لیے؟ نہیں. تو میرا مطالبہ ہے، تمام مطالبات میں وزیر اعظم سے کر رہا ہوں، گورنر سندھ سے کر رہا ہوں، اور وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ صاحب سے کر رہا ہوں کہ مکمل انکوائری کریں. اور اس طرح کے حادثات جن لوگوں کی غفلت، یا وہ ٹھیکیدار ہو، کانٹریکٹر ہو، یا اس علاقے کا کوئی افسر ہو، یا کوئی اور ذمہ دار ہو، ذمہ داری فکس ہونی چاہیے انکوائری کے نتیجے میں. ان لوگوں پہ بھی انکوائری ہونی چاہیے جیسے کے الیکٹرک ہے. اگر کہیں تار گرا ہوا ہے اور وہ ریپیئر نہیں ہوا، اور اس تار کے گرنے کی وجہ سے پانی میں کرنٹ لگا اور لوگ اپنی جانوں سے گئے، تو اس کی بھی انکوائری ہونی چاہیے. تو اس تمام 2 روز کے جو 14 سے زائد ہمارے معصوم شہری اپنی جانوں سے گئے، جس میں معصوم بچے بھی شامل ہیں، اس کی مکمل انکوائری کر کے ذمہ داروں کا احتساب کر کے ان کو قرار واقعی سزا دلوائی جائے، انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے. ایک ہمارے ہاں ادارہ ہوتا ہے جس کو پتہ نہیں صرف کاغذات تک اس پہ پیسے بھی جاتے ہیں، وہ آئینی ادارہ بھی ہے، قانونی ادارہ بھی ہے، جس کو ہم نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ سیل کہتے ہیں. NDMA وفاقی سطح پر ہے اور PDMA صوبائی سطح پر ہے، اور پھر اس کا DDMA پھر ضلعی سطح پر آتا ہے. کہاں ہیں یہ ادارے؟ کس کی ذمہ داری ان اداروں کو؟ یہ ڈیزاسٹر مینجمنٹ سیل جو ہیں، اس کو کون دیکھ رہا ہے؟ یہ اس پورے ڈیزاسٹر میں کہیں آپ کو ایکٹیو نظر آئے؟ یہ میرا سوال عوام سے نہیں ہے، یہ میرا سوال وزیر اعظم پاکستان سے ہے، یہ میرا سوال گورنر سندھ سے ہے، اور یہ میرا سوال وزیر اعلیٰ سندھ سے، کہ کہاں گئے یہ ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹیز جو کہ نیشنل لیول سے لے کر پروونشل لیول، اور پروونشل لیول کے بعد ڈسٹرکٹ لیول پر قائم تھی، اور جس کے لیے فنڈز بھی ہر سال مختص کیے جاتے ہیں، جن کا کام ہے کہ ایسے وقت میں جب آیا نیچرل ڈیزاسٹر ہو یا دہشت گردی کا واقعہ ہو، تو اس کے بعد ریسکیو، ریلیف اور ری ہیبلیٹیشن کا کام کرنا. یہ کہاں ہے ادارہ؟ کون دیکھ رہا تھا کام؟ اگر میں اس کی بات کو مان بھی لوں، کل جیسا ٹی وی پر ہمارے کچھ نمائندے آ کے کہہ رہے تھے حکومت کے کہ یہ نیچرل ڈیزاسٹر ہے، تو پھر اس کو کون سی اتھارٹی کل کام کر رہی تھی اس کو چیک کر؟ سب کو سارے دانوں کو ملانے والی اتھارٹی کہاں غائب تھی؟ اس کی تحقیقات بھی ہونی چاہیے. آپ کو یاد ہوگا کہ میں اس پہ بالکل یہ بڑا وضاحت کے ساتھ یہ بات کرنا چاہوں گا کہ جب ہم پاک سرزمین پارٹی کا قیام عمل میں آیا تو اس کے ڈے 1 سے چیئرمین مصطفیٰ کمال صاحب کا موقف بڑا کلیئر تھا کہ کسی ملک میں بھی جمہوریت اور صحیح معنوں میں حقیقی جمہوریت اس وقت تک فعال نہیں ہو سکتی، کامیابی سے نہیں چل سکتی، جب تک مقامی بلدیاتی قیادت کو آپ بااختیار نہ بنائیں. ہمارے 16 نکات، ہمارا دھرنا، ہماری احتجاجی عوامی ریلی، ہماری اویئرنیس کیمپین، ان سب چیزوں پر اگر دھیان دیا جاتا، بات چیت کی جاتی اور وہ اقدامات اٹھائے جاتے تو شاید ہمارے یہاں سسٹم اچھا ہوتا. تو میں پھر ریکویسٹ کروں گا کہ ہمارے 16 مطالبات آج بھی آپ کے سامنے موجود ہیں. وہ کسی فرد واحد کے اختیارات کے لیے نہیں ہیں، بلکہ اجتماعی طور پر اس شہر کے لیے اور پورے صوبے کے لیے ایک شہری کو وہ بنیادی وسائل، اس کے مسائل کا حل اس کے ڈور اسٹیپ پر پہنچانے کے لیے اس پر بھی بات چیت کا آغاز کیا جائے. اور ان 16 مطالبات کو اگر آپ دیکھیں گے تو اس میں ان تمام مسائل کا حل موجود ہے. وہ ایک انسائکلوپیڈیا ہے اس مسائل کی، عوامی مسائل کی، اس کی طرف بھی دھیان دیا جائے. یہ وہ چند باتیں تھیں جو بارش اور اس 2 دن کے حوالے سے بھی ایک اہم بات میں آپ سے کرنا چاہوں گا میڈیا کے ذریعے کہ PSP کی قیادت چیئرمین مصطفیٰ کمال بھائی، انیس قائم خانی بھائی اور ہم سب، جو کچھ بھی یہ لندن میں ہو رہا ہے اور لندن میں بیٹھے ہوئے ملک دشمن لوگ جو سرگرمیاں کر رہے ہیں، جس طرح سے مختلف ممالک کے دورے ہو رہے ہیں اور وہاں ملک دشمن پیغامات کو اور ملک دشمن تھیوریز کو ڈسکس کیا جا رہا ہے، جس طرح یہ نئی سازش بنی جا رہی ہے، ایسا نہیں ہے کہ یہ ہم اس کے اوپر سوچتے نہیں ہیں اور اس کے اوپر اپنا اظہار خیال نہیں کرنا چاہتے. بالکل کلیئرلی نظر آ رہا ہے کہ کون کیا کرنا چاہ رہا ہے، کون وطن کے ساتھ دشمنی کر رہا ہے، چاہے وہ لندن میں کسی سے مل کے کر رہا ہے یا امریکہ میں کسی سے مل کر رہا ہے.
اس حوالے سے میں یہ جس کو یہ بانی کہتے ہیں وہ اور ندیم نصرت، ان دونوں کے حالیہ بیانات اور ایکٹیویٹیز ملک دشمن سرگرمیوں کی پی ایس پی کے پلیٹ فارم سے شدید اور بھرپور مذمت کرتا ہوں اور انہیں ملک دشمن سرگرمیاں قرار دیتے ہیں، اور اس پہ ہمارا بھرپور موقف انشاءاللہ آنے والے چند دنوں میں بھرپور پریس کانفرنس بلائی جائے گی۔ آج کی اس پریس کانفرنس میں اس کو زیادہ ڈسکس اس لیے نہیں کر رہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ سبجیکٹ جو ہے وہ بارشوں کے نتیجے میں نااہل انتظامیہ کی جانب سے ہونے والی مصیبتیں، صعوبتیں، ہمارے مطالبات وزیر اعظم، گورنر، وزیر اعلیٰ سے اس تک محدود رکھا جائے، لیکن آپ یہ انشاءاللہ آپ کو آنے والے چند دنوں میں دوبارہ زحمت دیں گے، اور پھر یہ جو ایشو میں نے آخر میں چھیڑا ہے، یہ جو ملک دشمن سرگرمیاں ہیں، اس پر آپ سے تفصیل سے بیٹھ کر تبادلہ خیال کریں گے اور آپ کو کچھ باتیں بتائیں گے، اور پورے پاکستان کے عوام کی نالج میں وہ باتیں لے کر آئیں گے، کون سی سازشیں بنی جا رہی ہیں، کون کون لوگ یہاں سے وہاں رابطے میں ہیں، کون کون سے لوگ اس ساری سازش کا حصہ ہیں، اور کس طرح کا یہ ڈرامہ کھیلا جا رہا ہے۔ یہ انشاءاللہ آنے والے چند دنوں میں اس پر تفصیل سے اظہار خیال کیا جائے گا۔ میں ایک دفعہ پھر میں نے گورنر سندھ سے کہا ہے، ان کی ذمہ داری یہ ہیں کس لیے، یہ کس لیے حکومت کرتے ہیں؟ ریاست کا جو آرٹیکل 8 سے لے کر 40 ہے، جس میں رائٹ ٹو لائف اینڈ پراپرٹی بھی ہے، اگر میرا وہ آئینی حق متاثر ہو رہا ہے، اس کا خیال رکھنا حکومت ریاست کا کام ہے۔ ریاست کس چیز کو کہتے ہیں؟ آرٹیکل 7 ریاست کو ڈیفائن کرتا ہے۔ وزیر اعظم پاکستان، وفاقی کابینہ، پارلیمنٹ، صوبائی وزیر اعلیٰ، صوبائی کابینہ، اور ہر وہ ادارہ جو ٹیکس لگا سکتا ہے، بالکل کریں ریاست مقدمہ، میرے تو مطالبات میں شامل ہے۔ بے گناہ لوگ، معصوم لوگ اپنی جانوں سے